جناب ایک طرف تو ایران امریکہ معاہدے کی گونج ہے اور دوسری طرف اب ایک نئی چیز تو نہیں ہے لیکن سامنے آ گئی ہے، وہ ہے ابراہم کارڈ یعنی ابراہیمی معاہدہ۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، پاکستان نے بڑا بہترین کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا بہترین کردار ادا کیا، عاصم منیر صاحب نے امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کردار، عالمی سطح پر بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے دنیا۔ اب یہ نئی جو چیز سامنے آ گئی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ایک طرف تو مذاکرات کے لیے کامیابی کی طرف معاملہ چلا گیا، کسی وقت معاہدہ ہو سکتا ہے اور دھمکیاں ومکیاں سب چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں سعودی عرب، قطر اور پاکستان سمیت مسلم دنیا کو ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اس صورت میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے جو پہلے سے زیادہ شدید ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ لیکن دوسری جو باتیں کی ہیں انہوں نے اس پر بہت زیادہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، اردن، مصر، یہ سارے جو ہے معاہدے میں شامل ہو جائیں، ابراہیم معاہدے میں نہ ہونے کی وجہ جسے قبول کیا جا سکتا ہے، زیادہ مالک تاریخی معاہدے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جو نئی شامل ہوتا ہے ابراہیم اکارڈ میں تو پھر اس کو اس والے معاہدے میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہا ہے۔ سر یہ اچانک ہو کیا گیا؟ پاکستان کتنی کوششیں خطے کے لیے، ایران کے لیے، دنیا کے لیے سب نے سراہا، اب مطلب یہ عجیب سی بات بیچ میں آ گئی کہ ابراہیم کارڈ کا حصہ بن جائیے اور تعلقات قائم کر لیجیے اسرائیل سے۔ علی، پاکستان کی انتک محنت جو پوری دنیا نے دیکھی اور بالآخر پاکستان نے وہ کر دیا جو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور پاکستان ایران کو اور امریکہ کو جو شرائط تھی اس کو ایک پیش پہ لے آیا۔ گزشتہ شب جب گزری تو تقریباً تمام چیزوں پہ ایران ایگری ہو گیا، وہ شرطیں جو وہ پہلے ماضی میں نہیں مانتا تھا اور ابھی بھی نہیں مان سکتا تھا، لیکن پاکستان کی سپہ سالار وہاں اچانک گئے، دورہ کیا اور انہوں نے ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ کرنے یہی وقت کی ضرورت ہے، جو بھی کیا ہوگا۔ چائنا نے بھی اس میں کردار ادا کیا اور وہ سب ایک پیش پہ آ گئے۔ امریکہ میں بھی خوشیاں تھیں، یہاں بھی خوشیاں تھیں، ان کے نائب صدر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب کسی وقت بھی آپ کو اچھی نیوز ملے گی، اور آج ہم توقع کر رہے تھے کہ کوئی اچھا ریلیف ملتا کہ ہو سکتا ہے اب حرمت کھل جاتی اور کچھ اس کا پیسہ جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا، پابندیاں تھیں، یہ اسٹیپ بائی چیزیں ہونی تھی۔ لیکن اچانک امریکہ نے وہ مانگ لیا جو کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب میں اگر یہ بولوں کہ اس نے بولا چاند تارے توڑ کے لا دو پاکستان سعودیہ تو بھیجانا ہوگا، اس نے وہ بات کر لی کہ جو ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں مانی جائے گی کہ معاہدہ ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پھر یہ نہیں مانی جائے گی تو پھر فائدہ نہیں معاہدے۔ ہاں، تو اس کے معنی نہ ہی سمجھے نا، مقصد اس کے معنی وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس معاہدے میں ایک فریق جو نہیں مانتا نظر آ رہا تھا اور جو ناراض نظر آ رہا تھا وہ تھا اسرائیل۔ وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس طریقے سے یہ ختم ہو جائے۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، سر جملہ سن لیجیے دوبارہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا پتہ چلے دنیا کو اس کی حساسیت کا، کہ میں لازمی طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام ممالک فوری طور پر ابراہیمی اکارڈ میں شامل ہوں، دستخط کر دیں۔ دیکھیں سر یہ مطالبہ امریکی صدر کر رہا ہے؟ مطالبہ نہیں کر رہا، یہ حکم دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، اسی آسان الفاظ میں حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو ہم وہ مانیں گے جو ایگری ہوا ہے، انہیں نہیں مانیں گے۔ تو اتنی بڑی پریکٹس، اتنی بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ پہلے بتا دیتا کہ یہ بھی ایک شرط ہے ہماری۔ جو شرائط دی تھی انہوں نے مشکل کڑی وہ ساری انہوں نے مانی۔ نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ نہیں مانتے تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ اب اٹیک کرے۔ اب اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے پاکستان کو بھی، سعودی عرب کو بھی، قطر کو بھی، کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو یہ نہیں مانیں گے، باقی مرضی ہے معاہدہ کریں یا نہیں کریں۔ میں چاہتا ہوں دو تین چیزیں ہیں اس پہ ضرور ہم بات کریں، کیونکہ ٹرمپ نے اپنے نمائندوں کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر اس عمل کا آغاز کریں اور ان ممالک کو اس تاریخی ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کا عمل کامیابی سے مکمل کریں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ سال 2020 میں ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران متحدہ عرب امارات، بحرین اور دیگر ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اب باقیوں کے چاہ رہے ہیں وہ بھی قائم کر لیں۔ دیکھیں نیکسٹ امپوسیبل، وہ پاکستان اگر مان لیتا ہے یا یہ سعودی عربیہ مان لیتا ہے، ترکیہ مان لیتا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، یا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، یا تیسرا آپشن جس کی وجہ سے سارا معاہدہ نہیں ہو سکتا؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے سے کہا تھا اسرائیل ناجائز بچہ ہے، اس کو نہیں تسلیم کرنا۔
دیکھیں یو این او سمیت اور یورپی یونین سمیت جو لوگ جو چیز کم سے کم چیز مان رہے تھے وہ 2 ریاستی معاہدہ تھا کہ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے، غزہ میں جو جگہ قبضہ کی ادھر سے نکل جائے اور اس جنگ سے پہلے والی پوزیشن پہ آ جائے. تو 2 ریاستی جو نظریہ تھا وہ یہ تھا، جس پہ پاکستان اور سعودی عرب، جس پہ وہ یہ دونوں راضی نہیں تھے، 3 ممالک راضی نہیں تھے، نہ پاکستان نہ قطر نہ سعودی عرب. 1967 سے پہلے والی پوزیشن پہ اسرائیل جانے کو تیار ہی نہیں ہے، اس سے بہت آگے چلا گیا وہ. اب تو یہ اس سے اور آگے کی بات کر رہے ہیں، معاہدہ ابراہیمی، جس میں تو یہ سب کچھ اسرائیل کے فیور میں جائے گا. اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جی دنیا میں امن تبھی ہوگا، تب یہ مسئلہ جب ختم ہوگا اسرائیل فلسطین کا، اور اس کا حل یہی ہے، ورنہ پھر وہاں پر نسل کشی ہوتی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا آپشن آپ کے پاس؟ یہ آپ سے مراد مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے پاس میرے خیال پھر جنگ ہوگی، اور پھر جنگ ہوگی جو کہ فلسطین تو بیچارے پھر شہید ہی ہو رہے ہیں. فلسطین کی جنگ نہیں ہوگی نا. ابھی آپ نے اس جنگ میں ایران نے جو کچھ کیا اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی امید ختم ہوگی نا کہ اسرائیل ناقابل وہ ہے، اس پہ دوم ہے، کوئی بم نہیں گر سکتا. ساری دنیا نے دیکھا جو اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور اسرائیل کی جو ملٹی ملین جو تھے سب بھاگ گئے ادھر سے، جو جتنے بھی تھے. صحیح بات ہے. ہاں، تو وہ اب جنگ ہوگی تو خالی فلسطین غزہ کی طرح نہتے وہ نہیں مارے جائیں گے، اب جنگ دوسرے طریقے سے ہوگی. اور اگر امریکہ یہ معاہدہ نہیں کرتا اور ایران یکطرفہ طور پہ چائنا کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا ہارمز کھول دیتا ہے، تو پھر ایک اور مشکل میں امریکہ آئے گا. روکیں کیسے چائنا کے جہازوں کو، پاکستان کے جہازوں کو؟ یا تو ان پہ بمباری کریں تو جنگ میں اور فریق بھی شامل ہوتے رہیں گے. تو اور امریکہ ابھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ یورپی یونین نیٹو ساتھ نہیں ہے امریکہ کے. امریکہ تنہا ابھی 2 ایٹمی طاقتیں مل کے ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. پھر جب 3-4 طاقتیں ادھر مل جائیں گی، رشیا یا چائنا اور پاکستان اور سعودیہ، جو کیونکہ اس نے ایک ایسی شرط رکھی ہے جو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں تھی. اس جنگ کے امریکہ ایران جنگ میں یہ معاہدہ ابراہیمی کہاں سے گیا بیچ میں؟ زبیری صاحب، آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ کیوں دیکھ رہے ہیں، معاہدہ ابراہیم کو بھی اور ایران امریکہ معاہدے کو بھی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ خود ٹرمپ لے کر آیا نا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا دنیا میں، یہ اچانک یو ٹرن لے کر آیا. ایک ایسی چیز مانگ لی جو میں نے کہا کہ چاند توڑ کے لانے کا مطالبہ ہے. جب سب چیز ایک چیز پہنچ گئے تو ایک نیا معاہدہ لے کے، ایک نیا وغیرہ نے مان لیا ہے، تو بات کیا ہے؟ لوگ کیا ہے وغیرہ تو انہیں کی ایک پاکسی ہے نا. یو ہو گیا، یہ لوگ تو پہلے مان چکے ہیں، ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. جنگ میں ان کا حال دیکھ لیا آپ نے کہ اس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ان کی محبت کا، اور وہ ریلائز کر رہے ہیں ابو ظہبی اور یہ سے کہ ہم کہاں پہنچ گئے اس جنگ میں. اسرائیل سے زیادہ ان کا نقصان ہو گیا. تو اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ان ملکوں کی عوام ذہنی طور پہ بالکل تیار نہیں ہے اس معاہدے کے لیے. پھر پاکستان اگر چلا گیا تو پاکستان کشمیر پہ جو سٹینڈ ہے وہ کدھر رہ گیا؟ پھر وہ کدھر رہ جائے گا بھائی؟ تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے، اور سیم سعودی عرب کے لیے بھی بہت مشکل ہے. ادھر کے لوگ فلسطین سے ایک الگ لگاؤ، ایک الگ محبت رکھتے ہیں. قطر کا واضح سٹینڈ ہے. تو یہ امریکہ نے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ معاہدہ جو ہونے جا رہا تھا وہ رک گیا، انٹر انلیس کہ ٹرمپ پھر کوئی یو ٹرن نہ لے لو صبح. ان کا تو اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جن ممالک کو کہا ہے جی فوری شامل ہو جائیں ابراہیم اکارڈ میں، وہ کہیں جی پہلے امریکہ اور ایران آپس میں معاہدہ کر لیں، دین اس پہ بات چیت کریں. ہو سکتا ہے کل صبح وہ کہہ رہے کہ اس معاہدے پہ یہ راضی ہو جائیں کہ اس پہ ہم بات کریں گے، تو ہم ایران کے جو ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے اس پہ ہم سائن کر دیتے ہیں. جو معاہدے پہ آپ نے بات نہیں کی، جو نکات سامنے آئے تھے ایران امریکہ، وہ فیور میں ہے ایران کے؟ بہت فیور میں ہے. دیکھیں، اس کا ہر حال میں فائدہ ایران کو ہے. یہی اسرائیل کو سب سے زیادہ چبھ رہا ہے کہ یہ جنگ جس طریقے سے بھی خاتمہ ہو، جتنی بھی چیزیں مانیں، آخر میں تاریخ یہ لکھے کہ یہ جنگ ایران جیت گیا اور اسرائیل ہار گیا. اور وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل نہیں لکھانا چاہتا اپنے پہ یہ دھبا، انٹر انلیس کہ یہ ایک نئی چیز جو سامنے آ گئی یہ سائن نہ کر دیتا ہوں. کیونکہ اب نئے حرمت پہلے تو جنگ سے پہلے ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، اب آ گئی. ٹھیک ہے، 2 بڑی طاقتوں کو کچھ 40-42 دن منہ دینے کی طاقت ان کو آ گئی. وہ ان کو بہت نقصان ہوا اور سب کا نقصان ہوا. ایران کی نہ رجیم چینج ہوئی اور نہ ہی اور کچھ بگاڑ سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کچھ حاصل ہو سکا. اس کا ہر چیز کا فائدہ ختم ہوگا. ایران پہ سے پابندیاں ختم ہوں گی 45 سالہ. اس کے جو 100-150 بلین ڈالر جو ہیں فریز ہیں وہ اس کو ملیں گے. اور پھر اس کی تجارت، پھر پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، گیس لائن، یہ بہت ساری چیزیں وہ بہت آگے چلا جائے گا. اور یہ جب سب چیزیں پیپر پر آ رہی ہیں تو ان کو چبھ رہی ہیں. اس لیے وہ ایک ایسی چیز نکال کے لایا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے تاکہ یہ معاہدہ نہ ہو، اور کوئی وجہ نہیں تھی.